بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. صلى وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تو علم طبیعی جس کو ہم طبیعیات یا فزکس کہتے ہیں، وہ حکمت نظریہ ہے، یعنی فلسفہ نظری ہے. اور نظری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حق برائے حق اس کا مقصد ہے. اس کا مقصد کوئی عملی مقصد کا حصول بذات خود نہیں، فی ذاتہ. جس میں عمل سے جس کا تعلق ہوتا ہے اس کو حکمت نظری کہتے ہیں، اور جس کا پیداوار سے تعلق ہوتا ہے اس کو فلسفہ پیداواری یا پروڈکٹیو فلسفی کہتے ہیں. جس میں ایسے موجودات واقعہ کے احوال واقعیہ جاننے جاتے ہیں جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے. یعنی جو موجودات ہیں فلسفی جو ہیں ان کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، واقعیہ یا عیان اور ذہنی. یعنی ذہن میں جو میرے تصورات ہیں اس کو ذہنی وجود کہتے ہیں. تو یہاں کہہ رہے ہیں طبیعت جو ہے وہ موجودات سے بات کرتی ہے، لیکن ایسی موجودات جو واقعی ہیں یعنی خارجی ہیں، عیان سے بحث کرتی ہے، اور ان کے حوال سے بھی. اور احوال سے مراد جو ہے ذات اور صفات ہے، لیکن ذات اور صفات جن کا خارج میں وجود ہو. ذہنی وجود سے بحث نہیں کرتی. علم طبیعی وہ حکمت نظریہ جس میں ایسے موجودات واقعہ کے حوالے واقع جاننے جاتے ہیں جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے. یہ جو ہے مطلب یعنی جو آپ کے تصورات ہیں ان کو تو آپ خود ذہن میں تصورات قائم کر سکتے ہیں. تو ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وجود پذیر کرنا جو ہے آپ کی قدرت میں ہے، لیکن جو خارجی اشیاء ہیں ان کو وجود میں لانا آپ کی قدرت سے باہر ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک اضافی جز ہے تعریف کا، اس کی ضرورت نہیں. اور وہ چیزیں دونوں وجودوں میں یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنی میں مخصوص مادے کی محتاج ہوتی ہیں. والے واقع جاتے ہیں جن کو وجود ہماری قدرت سے باہر ہے. وہ چیزیں دونوں وہ چیزیں، اب یہ نہیں پتہ کہ وہ چیزوں سے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس میں لگتا یہ کہ میں نے سمجھا واقعی سے یہ مراد خارجی لے رہے ہیں، لیکن واقعی سے مراد یہ خارجی نہیں لے رہے. یہ واقعی سے مراد لے رہے ہیں دونوں، ذہنی بھی اور عیان بھی، لیکن جن کا وجود واقعی ہے. واقعی سے مراد یہ ہے کہ وہ مادے کا محتاج ہے. اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو اس کی جو اچھی تعریف جو ہے وہ ایک شرح عقائد کا حاشیہ ہے میرے پاس، اس میں کی ہے. اس میں فرمایا کہ یہ علم الطبیعیات علم طبیعات وہ علم ہے یبحث فیہ جس میں بحث کی جاتی ہے
ان احوال امور، احوال یعنی حالات، امور تو یہاں وجود بھی نہیں کہہ رہے امور، لیکن وجود ہی مراد لے رہے ہوں. امور تفتقر فی وجودها الخارجی والذہنی الی المادہ کالانسان والافلاک والعناصر. تو یہ 3 مثالیں دی ہیں. تو یہ زیادہ حضرت کی بھی تعریف ویسی ہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے اب اس تعریف کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، پھر حضرت کے اس کی طرف جاتے ہیں. تو علم طبیعت جو ہے اس تعریف کے مطابق وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے کس چیز سے؟ احوال امور، احوال ان امور کے جن کا وجود ذہنی اور خارجی دونوں، وجود ذہنی اور خارجی مادے کا محتاج ہوتا ہے. مادے سے مراد جو ہے میٹر. مثلا یہ ہے کہ اصل میں جو مادہ ہے، جو رسو کے یہاں مادہ ہے، ہر چیز جو ہے اس کے یہاں مادے 2 چیزوں سے بنی ہے، ایک تو مادہ اور دوسرا اس کی ہیئت، یہ جس کو فارم کہتے ہیں. اور ان 2 چیزوں کے بغیر کم از کم کسی چیز کا جو ہے خارجی وجود ممکن نہیں ہے. کم از کم کم از کم ہمارے عالم میں مادہ میں یا اعیان میں. تو مثلا یہ کہ کرسی ہے، اس میں مادہ یعنی لکڑی ہے. اب اصل مادہ جو ہے، کیونکہ جس قسم کے بھی آپ مادہ لیں گے اس کی حیت ہمیشہ ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے مادہ جو ہے حقیقت میں وہ ایک مجرد چیز ہے. وہ جو اصل مادے کی مادہ حیت کے بغیر مادہ جو ہے اس کا وجود جو ہے صرف ہمارے ذہن میں ہی ہے. یہ حیت اگر خارج میں ہے تو وہ اس تک ہماری پہنچ نہیں ہے، کیونکہ ہم جس مادے کو دیکھیں گے اس کی حیت بھی ہوگی. لیکن اس لحاظ سے جو ہے حیت اور مادے کا فرق جو ہے نسبی ہے. لیکن مثال کے طور پہ جو ہے کرسی ہے، کرسی جو ہے ایک اس کی حیت ہے، یعنی اس کے چوپائے ہیں اس کے، اور دوسرا جو ہے جس چیز سے وہ بنی ہے تو وہ اس کا مادہ ہے، یعنی درخت کی لکڑی سے بنی ہے زیادہ تر. تو علم طبیعت وہ علم ہے جو احوال امور ان سے بحث کرتا ہے جو مادے کی محتاج ہوتی ہیں. تو مادی چیزوں سے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مادی چیزوں سے بحث کرتی ہے علم طبیعت. علم طبیعت جو ہے مادی چیزوں سے بحث کرتی ہے، اور مادی چیزوں کی جو ہے ہمیشہ حیت بھی ہوتی ہے. گو کہ آپ تصور کر سکتے ہیں مادہ حیت کے بغیر، لیکن اس کا کوئی خارجی وجود ہے سچ نہیں ہے، کم از کم رسو کے نزدیک تو نہیں ہے. اور اس کی 3 مثالیں دی ہیں انہوں نے حضرت نے. ایک تو دیا انسان، تو انسان کا جسم ہے، یہ اس کا مادہ ہے ایک لحاظ سے، اس کی حیت ہے. اور تو اس لحاظ سے طبیعت جو ہے انسان سے بھی بحث کرتی ہے، کیونکہ اصل میں جو ہے یعنی اس کے مادی وجود کے لحاظ سے جو طبیعت جس کو ہم کہتے ہیں وہ نیچرل سائنس ہے ارسطو کے نزدیک. تو اس سے صرف فزکس مراد نہیں ہے، موجودہ فزکس بلکہ اس سے بایولوجی بھی مراد ہے، اس سے ہر چیز مراد ہے. عناصر یعنی ایلیمنٹس،
پرانے زمانے میں عناصر اربع کہتے تھے، اب تو مطلب عناصر سینکڑوں میں ہیں۔ مثلا یہ کہ عنصر پانی 2 عناصر سے بنا ہے، ایک تو ہائیڈروجن سے بنا ہے اور ایک بنا ہے آکسیجن سے۔ 2 ہائیڈروجن کے ایٹم جب ملتے ہیں آکسیجن سے تو پانی بنتا ہے۔ تو پانی جو ہے مالیکیول ہے اور ہائیڈروجن یہ عناصر ہیں، اور مالیکیول جو ہے وہ عناصر سے بنتا ہے۔ اور افلاک، اب افلاک سے یہاں ان کی کیا مراد ہے، لیکن اگر اس فلک سے وہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ آسمانی مخلوق جیسے سورج ہو گیا، چاند ہو گیا وغیرہ۔ گو کہ ارسطو کے ہاں جو ہے وہ گو کہ مادے سے تو بنے ہیں، لیکن وہ مادہ ایک بالکل بہت مختلف مادہ ہے، ایسا مادہ ہے جو حیت کے قریب ہے، یعنی وہ بالکل پیور مادہ ہے اس کے نزدیک، اس لیے وہ مطلب ان کی ابدیت کا قائل تھا، کم از کم اس کے موشن کی ابدیت کا قائل تھا۔ تو یہ ہے طبیعت۔ تو طبیعت وہ علم ہے جس میں موجودات واقعہ، یعنی وہ موجودات جو مادے سے بنے ہیں، ان کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، ان کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، چاہے وہ احوال جو ہیں وہ ذاتی ہوں یا صفاتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ جیسے انسان کے اگر ایک خارج میں پایا جائے تو گوشت پوست اور ہڈیوں کی مخصوص شکل میں ہوگا، تو گوشت پوست جو ہے یہ مادہ ہے، اور اگر ذہن میں تصور کیا جائے تو بھی اس کی شکل میں ہوگا، یہ ذہنی تصور جو انسان کا کریں تو اس کی شکل میں ہوگا، تو اسی شکل میں ہوگا جیسے اس کا خارجی وجود ہے۔ مادے سے الگ کر کے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے، مادے سے الگ کر کے یعنی یہ کہ گوشت پوست اور ہڈیوں سے الگ کر کے انسان کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہی حال تمام اشیاء کون مرکبات علم طبیعی کو حکمت طبیعہ اور صرف طبیعیات بھی کہتے ہیں، یعنی فزکس۔ تو اس لحاظ سے مطلب جو میں نے موجودات واقعہ کو جو ہے خارجی یعنی آیان سے بات کی تھی، یا وجود خارجی کو آیان سے مختلف معنوں میں لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اتنی غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ جو اصل میں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ انسان کا وجود تو خارج میں ہی ہے ظاہر ہے، لیکن ہم اس کا تصور بھی اس کی مادے سے الگ کر کے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو طبیعت جو ہے وہ ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جو مادے سے بنی اور جن کا تصور جو ہے مادے کے بغیر ناممکن ہے، جیسے انسان، عناصر اور افلاک اور دنیا میں پائے جانے والی ساری چیزیں۔ وجہ تسمیہ تو ہم نے اس کو پچھلی بار ارسطو کے لحاظ سے بتا دیا کیونکہ وہیں سے آیا، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے یہاں اس کا وجہ تسمیہ، اس علم حکمت کا نام علم طبیعی اس لیے رکھا کہ اس میں جسم طبیعی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، یعنی فزیکل وجود سے بات کی جاتی ہے۔ یہ بحث اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ اجتماعی طبیعہ مادے پر مشتمل ہے، صرف ان کے مفہوم عقلی سے بحث نہیں کی جاتی، یعنی ان کے تصور سے، صرف تصور سے بات نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کے خارجی واقعی، یا اس کو خارجی کہیں یا واقعی وجود سے، غرض اس علم میں مادی چیزوں کی طبیعت سے بحث کی جاتی ہے۔ طبع یعنی ان کے نیچر، فطرت سے بحث کی جاتی ہے۔ اور طبیعت کے لغوی معنی عادت اور خصلت کے ہیں، اصطلاحی معنی میں موجودہ واقعیہ یعنی مادی وجود کے ذاتی افعال کا سرچشمہ جو شعور اور ارادے کے بغیر صادر ہوتے ہیں، یعنی وہ جس صلاحیت سے صادر ہوتے ہیں اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ یعنی مطلب اس میں ان کا افعال تو نہیں کہہ سکتے، مطلب یہ کہ اس کو حرکت کہتے ہیں، یعنی جو ارادے اور شعور کے بغیر صادر ہوتے ہیں اس کو حرکت کہتے ہیں،
یعنی وہ جس صلاحیت سے صادر ہوتے ہیں اس کو طبیعت کہتے ہیں. طبیعت سے وہ قوت بھی مراد لی جاتی ہے جو مادی چیزوں کے اجسام میں صلاحیت کی ہوتی ہے. اب یہاں ان کا قوت کا تصور جو ہے وہ پرانا ہے. قوت جو ہے کوئی حقیقی چیز ہے، جبکہ مثلا نیوٹن کی فزکس میں جو ہے قوت جو ہے وہ مادے اور حرکت کا یہ ایکسلریشن کا جو ہے مرکب ہے. تو اس لحاظ سے وہ کوئی ایسا ذاتی چیز نہیں ہے. گو کہ جدید فزکس جو ہے اس میں اس پرانی بات کی توثیق ہو سکتی ہے وغیرہ. تو یہ ہے طبیعت. تو اس طبیعت ظاہر ہے کہ وہ ساری جو پڑھائی جاتی ہے وہ ساری جو ہے رد ہو چکی ہے، لیکن یہ کہ اس کو پڑھنے کا دو فوائد ہیں، دو وجہ سے ضروری ہے. ایک تو اس طبیعت کا جو ہے مابعد و طبیعت سے بہت تعلق ہے. تو اس طبیعت کو سمجھے بغیر جو ہے وہ جو مابعد و طبیعت جس کو الہیات بھی کہتے ہیں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اس کی اصطلاحات جو ہے پرانی طبیعت کی اصطلاحات ہمارے علم کلام کی کتابوں میں استعمال ہوئی ہیں تو ان کو جاننا ضروری ہے. لیکن یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو علم کلام ہے، جو عقائد ہیں ہمارے عقائد اسلامیہ، ان کو اس طبیعت سے الگ کیا جائے، کیونکہ اس طبیعت کا کوئی یعنی طبیعت درست نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں خواہ مخواہ بڑے بڑے جھگڑے موجود رہے ہیں. تو اس کو پڑھنے کی ضرورت تو ہمیشہ سے رہے گی، کیونکہ ہماری پرانی کتابوں دار ہے، اس کو آپ ان سے قطع نظر تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جدید کتابیں بھی لکھنے کی ضرورت ہے جس میں پرانی طبیعت کو استعمال نہیں کیا گیا ہو. اچھا، ارسطو کا جو فزکس کا تصور ہے اس پہ پچھلی بار میں نے کافی بات کی تھی تو اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن جس کو ارسطو فزکس کہتا ہے یا طبیعت کہتا ہے، اس میں جن امور یا اشیاء سے بحث کی جاتی ہے اس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں، اور یہ ملتی جلتی ہے جو حضرت نے یہاں بات کی اس سے. لیکن جو حضرت نے یہاں کہی، لیکن یہ کہ اس کو ایک یہ ہے کہ وہ حرکت کر سکتے ہیں اور ان میں تغیر آتا ہے. تو آپ دیکھیں تینوں مثالیں جو ہم نے دی، انسان حرکت بھی کر سکتا ہے اور اس میں تغیر بھی آتا ہے. انسان تو ارادے سے حرکت کرتا ہے، لیکن یہ کہ غیر ارادی حرکت بھی انسان میں ہے، اس کے جہاں تک اس کا طبعی اس کا تعلق ہے. تو جو غیر ارادی حرکت ہے وہ جو ہے فزکس کا یا طبیعت کا مطمئن. اور دوسرا یہ کہ ان کا وجود جو ہے خارج میں ہے اور وہ قائم بذات ہیں ان معنوں میں. ظاہر ہے کہ مسلمان تو اس کو ہم مسلمانوں کی حیثیت سے تو ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن قائم بذات اس لحاظ سے ہیں کہ وہ عیان ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے اب انسان جیسے درخت ہے تو اس کا ایک الگ وجود ہے، اس کے وجود کا جو ہے یعنی میرے وجود سے مطلب یہ ہے کہ اس پہ انحصار ایسا سچ نہیں ہے. وہاں یہ پتھر جو پڑا ہے اس کا میرے وجود سے ایک الگ وجود ہے اس کا. تو اس لحاظ سے جو ہے تو ارسطو کے نزدیک جو ہے فزکس جن چیزوں کی بات کرتی ہے وہ کیپیبل آف چینج اور موشن، وہ حرکت کرتے ہیں اور تغیر پذیر ہوتے ہیں، اور ان کا وجود جو ہے یعنی وہ قائم بذات ہوتے ہیں. قائم بذات ان معنوں میں کہ اس وجود کا انحصار جو ہے دوسرے وجود پہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم اس بات کو نہیں مان سکتے، لیکن یہ کہ اس حد تک مان سکتے ہیں جب اس کو مطلب یہ کہ
اس سے الگ کیا جائے کہ ہر چیز کا وجود اللہ کی ذات پہ منحصر ہے. تو اس سے اگر ہم قطع نظر کر لیں صرف آرگومنٹ کے لیے، تو یہ ارسطو کے ہاں طبیعت کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. ایک تو یہ کہ وہ حرکت کریں یا تغیر پذیر ہوں، اور دوسرا یہ کہ قائم بذات. اور جو حضرت نے تعریف کی ہے اس میں اس سے ملتی جلتی ہی ہے، گو کہ وہ الفاظ استعمال نہیں ہی ہیں، لیکن یہ کہ طبیعت جو ہے مادی چیزوں سے بحث کرتی ہے، مادی چیزوں سے بحث کرتی ہے، اور اشیاء واقعیہ سے بحث کرتی ہیں، اور وہ اشیاء جن کے وجود سے جو ہے مادے کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جن کے تصور میں مادے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی میں انسان کو تصور نہیں کر سکتا جسم کے بغیر، یا عنصر کو تصور نہیں کر سکتا اس کے جسم کے بغیر، یا افلاک کا تصور نہیں کر سکتا ان کے خاص جس مادے سے ان کی ترتیب ہوئی ہے. تو یہ حضرت نے کی ہے. تو اب اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں، پھر یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ اس حکمت کا نام علم طبی اس لیے رکھا کہ اس میں جسم طبی کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے. جو بحث اس حیثیت سے کی جاتی ہے اجسام طبیعہ مادے پر مشتمل ہے، صرف ان کے مفہوم عقلی سے بحث نہیں ہوتی. غرض اس علم میں مادی چیزوں کی طبیعت سے بحث کی جاتی ہے. طبیعت کے لغوی معنی خالص، عادت، خصلت، اور اصطلاحی معنی موجودات واقعہ کے ان کے ذاتی افعال کا سرچشمہ جو شعور اور ارادے کے بغیر صادر ہوتے ہیں، یعنی وہ جو جس صلاحیت صادر ہوتے ہیں اس کو طبیعت کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نیز طبیعت سے وہ قوت مراد لی جاتی ہے جو مادی چیزوں کے اجسام میں صلاحیت کی ہوئی ہے، جس کے ذریعے جسم اپنی فطری کمال تک پہنچتا ہے. علم طبی وہ ایک نظریہ ہے جس میں موجودات واقعہ کے حوالے سے واقعیہ جانے جاتے ہیں جن کو وجود پذیر کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے، اور وہ چیزیں دونوں وجودوں میں یعنی وجود خارجی اور وجود ذہنی میں مقصود مادے کی محتاج ہوتی ہیں. جیسے اگر انسان کے اگر خارج میں پایا جائے تو گوشت پوست اور ہڈیوں کی مخصوص شکل میں ہوگا، اگر اس کا ذہن میں تصور کیا جائے تو بھی اس شکل میں ہوگا. مادے سے الگ کر کے ہم انسان کا تصور نہیں کر سکتے. یہی حال تمام اشیاء کونیہ و مرکبات عنصریہ کا ہے. علم طبیعی کو حکمت طبیعہ اور صرف طبیعت بھی کہتے ہیں. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی بار جو ہے ریاضی پہ بات کریں گے. اب دیکھیں گے اگر ریاضی کی جب وہ ڈیفینیشن کرے گا تو ریاضی میں جو ہے جو چیزیں ہیں ان کا مادی وجود نہیں ہوتا، یا ان کے مادی وجود سے آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں. تو ٹرائنگل جو ہے، جو مثلث جس کو آپ جیومیٹری میں پڑھتے ہیں، اس مثلث کا کوئی یعنی آپ ذہن میں جو اس کی جو مثلث کی جو تعریف کرتے ہیں تو اس مثلث کی صرف محض حیت ہے، اس کی کوئی اس میں مادہ نہیں ہے. گو کہ مادی اشیاء جو ہیں اس شکلوں کو اختیار کرتی ہیں، لیکن یہ کہ ریاضی اس مادے سے ڈیل نہیں کرتی، وہ صرف شکل سے ڈیل کرتی ہے جس کو مادے سے الگ کیا جا سکتا ہے. تو یہ حضرت کی زبان میں بیان کر رہا ہوں. ارسطو کی زبان میں آپ کہیں گے کہ علم ریاضی طبیعت سے اس لیے مختلف ہے کہ ریاضی میں جو چیزیں ان میں تغیر نہیں ہے، اور دوسرا آپ کہیں گے کہ وہ قائم بذات بھی نہیں ہے، کہ ان کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے. اچھا جی، یہاں پہ رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک.